آج ہم جس موضوع پر مولا علی علیہ السلام کے اقوال سنیں گے وہ موضوع ہے اطاعت و فرما برداری۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اطاعت کرو تاکہ فائدہ اٹھاؤ، اطاعت کرو تاکہ نفع پاؤ، اپنے تمام کاموں میں خدا کی اطاعت کرو، کیونکہ خدا کی فرما برداری کہ وہ ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہے، اور ورا کا دامن نہ چھوڑو۔ ہر حال میں خدا کی اطاعت کرو اور اس کے خوف و رجا سے اپنے دل کو چشم زدن کے لیے بھی خالی نہ چھوڑو، اور ہمیشہ استغفار کرتے رہو۔ اپنے سے بلند کی اطاعت کرو تاکہ چھوٹے تمہاری اطاعت کریں، اپنے باطن کی اصلاح کرو تاکہ خدا تمہارے ظاہر کی اصلاح کر دے۔ خدا کی اطاعت اس طرح کرو جیسا کہ تمہیں پیغمبروں نے حکم دیا ہے۔ خدا کے انبیاء کی آواز پر لبیک کہو، ان کے امر کو تسلیم کرو اور ان کی اطاعت کے مطابق عمل کرو تاکہ ان کی شفاعت میں داخل ہو جاؤ۔ ہوشیار، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پروردگار تمہیں اپنی طاعت کے نزدیک بھی نہ پائے، یا تمہیں اپنی معصیت کے نزدیک دیکھے اور تمہیں دشمن سمجھے۔ نیکیاں اطاعت شعاری سے حاصل ہوتی ہیں۔ فرما برداری اور نیک کام کی انجام دہی دونوں ہی نفع بخش تجارت ہیں۔ اعلیٰ ترین طاعت لذتوں کو چھوڑنا ہے، اعلیٰ ترین اطاعت دنیا سے بے رغبتی ہے۔ سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے رب کا زیادہ اطاعت گزار ہے۔ اعلیٰ ترین اطاعت لذتوں کو چھوڑنا ہے۔ خدا کے نزدیک بندوں میں وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو ان میں اس کا زیادہ اطاعت گزار ہے۔ رحمت خدا کا وہ زیادہ مستحق و سزاوار ہے جو خدا کی اطاعت میں زیادہ پائیدار ہے۔ تمہاری اطاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے کہ جس کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اور اس کی حکم عدولی کی تم میں طاقت نہ ہو، اور وہ خدائے متعال ہے۔ اطاعت کا زیادہ مستحق وہ ہے جو تمہیں پرہیزگاری کا حکم دے اور خواہش کی پیروی کرنے سے منع کرے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ شخص ہے کہ جس نے خدا کی اطاعت کی، خواہ اس کے قرابت دار اس سے دور ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ بے شک خدا نے عاجزوں کی تفرید کے وقت ذہین لوگوں کی فرما برداری کو غنیمت قرار دیا ہے، کیونکہ عقل مند خواہشوں کے فریب میں نہیں آتے ہیں۔ اطاعت نجات دلاتی ہے اور معصیت ہلاک کرتی ہے۔ فرما برداری حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے، صرف تصدیق نہیں۔ اطاعت مضبوط ترین ذخیرہ ہے، یعنی مضبوط ترین قلعہ ہے۔ فرما برداری ذہین لوگوں کی غنیمت ہے، کیونکہ ایسی غنیمت جہاد نفس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ فرما برداری ایک نفع بخش تجارت ہے۔ فرما برداری زیادہ باقی رہنے والی عزت ہے۔ اس شخص کی اطاعت عزت ہے جس کی سختی میں گزر اوقات ہوتی ہے اور پریشان حال رہتا ہے۔ فرما برداری اجر و ثواب کو کھینچتی ہے۔ اطاعت امانت کی تعظیم ہے۔ فرما برداری خدا کے غضب کو ختم کر دیتی ہے۔ عزت کا بھائی وہ ہے جو خدا کی فرما برداری سے آراستہ ہو گیا ہے۔ خدا کی اطاعت دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مضبوط ترین دستاویز ہے۔ فرما برداری سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ بے شک میں تمہیں اطاعت کی ترغیب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خود اس کی طرف تم سب سے زیادہ سبقت کرنے والا ہوں، اور نہ تمہیں معصیت سے روکتا ہوں مگر یہ کہ تم سب سے پہلے میں خود اس سے باز رہتا ہوں۔ بے شک اگر تم خدا کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں نجات دے گا اور تمہاری عقبہ کو سنوار دے گا۔ جب اطاعت و فرما برداری کم ہو جاتی ہے تو گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ فرما برداری سے اقبال و بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اطاعت کے ذریعے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اطاعت کے ذریعے جنت پرہیزگاروں سے قریب ہوتی ہے۔ خدا کی فرما برداری سے توسل اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اطاعت خدا سے متمسک ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں خدا یا سعادت سے قریب کر دے۔ طاعت کا ثمرہ جنت ہے۔ فرما برداروں کے لیے خدا کا ثواب اور گناہ گاروں کے لیے اس کا عذاب ہے، یعنی گناہ کے بغیر خدا خواہ مخواہ کسی پر عذاب نہیں کرے گا۔ اطاعت پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، نیکیاں بجا لانے کی طرف دوڑو،
گناہوں سے بچو اور نیکیوں کی بجا آوری کی طرف تیزی سے بڑھو اور حرام کے ارتکاب سے بچتے رہو۔ ظلم و سرکشی اور دشمنی کی اطاعت چھوڑ دو اور اطاعت و تسلیم کا طریقہ اختیار کرو تاکہ معاد میں کامیاب ہو جاؤ۔ اطاعت کے شہ سوار کی قیام گاہ جنت ہے۔ اطاعت کی طرف دوڑو اور نیک کاموں کی بجا آوری میں ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ اگر تم کوتاہی کرتے ہو تو خبردار، واجبات کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کرنا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے رب کی اطاعت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس پر قائم رہتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے پسندیدہ تقوی کی اطاعت کی اور اپنے مذموم خواہش کی نافرمانی کی۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس کی بینائی سے کہ جس نے اس کو بصارت دی ہے راہ سلامت پر گامزن ہوا اور اس ہدایت کرنے والے کی اطاعت کی جس نے اس کو حکم دیا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اطاعت کے لیے توفیق دی گئی اور جس کے اخلاق کو سنوارا گیا اور جس نے اپنی آخرت کے کام کو صحیح کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا خزانہ وہی جمع کر سکتا ہے جو اس کے لیے جاں فشانی کرتا ہے اور انتھک کوشش کرتا ہے۔ خدا کی فرما برداری ہر نیک گفتار و کردار کی کنجی اور ہر فساد کی درستی ہے یا معاد کی اصلاح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری بلند ترین ستون ہے اور آمادہ کرنے کے لیے مضبوط ترین قوت ہے۔ آخرت میں خدا کا سایہ اس شخص کے سر پر ہوگا کہ جس نے دنیا میں اس کی فرما برداری کی ہوگی۔ تمہارے اوپر اس کی فرما برداری واجب ہے کہ جس کی معرفت نہ رکھنے سے تم معذور نہیں ہو سکتے۔ تمہارے اوپر خدا سبحانہ و تعالیٰ کی طاعت واجب ہے کیونکہ خدا کی فرما برداری ہر چیز سے افضل ہے۔ تمہارے اوپر اس شخص کی اطاعت کرنا لازم ہے جو تمہیں دین کا حکم دیتا ہے اور خدا و رسول و ائمہ کو ماننے والا اور ان کے رستے پر چلنے والا ہے۔ اطاعت و فرما برداری عقل کے مطابق ہوتی ہے۔ خدا کی فرما برداری میں فوائد کے خزانے ہیں۔ اطاعت کے فضائل بلند مقامات پر پہنچاتے ہیں۔ اطاعت امامت کی تعظیم کے لیے واجب کی گئی ہے۔ اگر خدا سبحانہ و تعالیٰ اپنی اطاعت کی طرف رغبت بھی نہ دلاتا تو بھی اس کی رحمت کی امید کے سبب واجب تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ جو شخص اطاعت و فرما برداری کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرتا ہے، خدا اس کو بہترین عطا و بخشش سے نوازے گا۔ جس نے اطاعت خدا کو اپنا طریقہ بنا دیا وہ عظیم چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی وہ دنیا و آخرت کی سعادت کو حاصل کر لے گا۔ جو شخص خدا کی فرما برداری کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے اس کو تجارت کے بغیر نفع ملتا ہے۔ جو شخص اطاعت میں اخلاص نیت کو مقدم نہیں رکھتا ہے وہ ثواب پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس کی اطاعت بڑھ جاتی ہے اس کی عزت و کرامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ ترین عمل اطاعتوں کو اختیار کرنا ہے۔ کوئی زینت و آراستگی کو ڈھونڈنے والا اطاعت خدا کی مانند کسی اور چیز سے آراستہ نہیں ہوا ہے۔ خدا کی اطاعت نفس کی مخالفت کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا نفس کو طاعت کا عادی بنانا چاہیے تاکہ اس کے اندر تمائل و رغبت پیدا ہو جائے۔ ہمیشہ طاعت پر کاربند رہنا بہترین توشہ و سرمایہ ہے۔ اطاعت کامیابی کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ جس کو اطاعت کی توفیق دی گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے خدا کی اطاعت کی اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہا وہ ہدایت پا گیا۔ اطاعت خدا کی طرف سبقت کر کے اپنے نفسوں کو خدا کے عذاب سے بچانے کا نام ہے۔ جس چیز میں تم نے خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے اور اس میں تم نے خدا کی فرما برداری کی ہے اس میں کسی سے عذر خواہی مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع اور اس کے ذکر سے مانوس ہو جاؤ اور یہ سوچو کہ جب تم اس سے روگردانی کرتے ہو تو وہ تمہاری طرف بڑھتا ہے اور تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں اپنے فضل و کرم کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ خدا کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے۔ جس نے اپنے پروردگار کی اطاعت کی وہ اپنے نفس اور کامیابی کا مالک ہو گیا۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ ہرگز بدبخت و ناکام نہیں ہوتا ہے۔ جو خدا سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ معزز و قوی ہو جاتا ہے۔ جو خدا سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کی مدد مضبوط ہو جاتی ہے، یعنی خدا بھرپور طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ غصہ ور انسان بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے خدا اسے برگزیدہ کرتا ہے۔ مومنین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے
کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔